یہ اللہ رب العالمین کو انعام یافتہ نے، منعم لوگ نے، انہوں نے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ٹھنڈے ٹھنڈے مورد میں کم کیا چار گلا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پہ فرمانے نے نہ سارے ہوں کہ لا یؤمن احدکم، اے جماعت صحابہ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پیو تو، اپنے پتروں تو، اولاد تو، اپنی جان تو پوری انسانیت کو ود کے میں محمد نال محبت نہیں ہو جاتا۔ محبت رسول شہر کے مولا علی کے ایمان کے لیے ضروری ہے مصطفیٰ پر قربان ہونا، سیدنا ابو بکر کے ایمان کے لیے ضروری ہے نبی پاک پر نثار ہونا، حضرت عمر فاروق کے ایمان کے لیے ضروری ہے اپنی جان نالین رسول پر قربان کرنا، حضرت عثمان غنی کے لیے ضروری ہے تن من دن فدائے جانے جانا کرنا۔ باقی رہ کون گیا جب ان کے ایمان کے لیے سرکار کی محبت ضروری ہوئی تو اب دنیا میں جس نے کلمہ پڑھا ہے ہر اس کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری۔ اچھا یاد رکھو، اگر ایمان ہے اور اعمال کمزور ہے پھر بھی چھٹکارا ہے، ایک ذہن چکھنا کا، لیکن اگر ایمان ہی نہیں اعمال جتنے مرضی تگڑے ہو چھٹکارا نہیں۔ بڑا عمل ہے حاکم کا سخی حضور کی برگاہ سے عرض کی تھی کہ جنت میں جائے گا اور میں نہیں، یا رسول اللہ کم بڑے چنگے سن، فرمایا بالکل چنگے سن، اور جنہیں دیکھا میں حضور چنگا یار وہ چنگے ہی ہونے نا، بندہ پہ آ گیا کہ کم بڑے چنگے سن، حضور نے فرمایا میں تو چنگے سن، حضور میں جنتی کیوں نہیں؟ فرمایا جنت کے لیے ایمان چاہیے، جنت کے لیے کیا چاہیے؟ اور ایمان کے لیے مصطفیٰ چاہیے۔ اب مطلب یہ نکلا کہ گھر ساری سرکار دی، اگر حضور کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ مطلب لڑے قبر بچی، قبر تو شروع ہونا ہے کام، کل گزرنا ہے ایسا جن آدمی کل سرا آپ کو پیار لگے لگنا ہے کہ نہیں، دوسرا مطلب، تیسرا آگے میزان، پھر اگے اوزے کوثر، پھر اگے مقام محمود، پھر مقام شفاعت۔ ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے سارے مقامات میں سے جن پر صرف مقام مصطفیٰ دکھایا ہے۔ آپ کو بتلایا جائے گا کہ یہی ہے جن کے صدقے میں کائنات بنائی ہے ہم نے، یہی ہے جن کے صدقے تجھ سے ابراتی ہو رہے ہیں، یہی ہے جن کی وجہ سے ہم تیرے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں، یہی ہے جن کی وجہ سے تجھے کوثر کا جام پلایا جا رہا ہے، یہی ہے جن کی وجہ سے تیری نیکیاں بڑھائی جا رہی ہیں، اور یہی ہے جو جنت کا دروازہ کھول کر تمہیں اندر لے جائے۔ لیکن پھر خوش نصیب کس بات پر ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں
یہ باغی نہیں ہے، گنہگار ہے، مگر ہمارے دلوں کا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا، اور یہی نجات کی دلیل ہے۔ سارے آگے مقامات طے اس سے ہوں گے حضور کی محبت کی وجہ سے۔ آپ ایک اور مقام پر سلیمی اللہ سے بریلوی کو معاشر کا نقشہ کہتے ہیں، معاشر میں کوئی کسی کی نہیں سنے گا سوائے سرکار کے۔ ایک آپ سے کلو سکتے کوئی مرید اپنے پیر کو حضور سے پہلے شفیع نہیں بنا سکتا، کہ تم جس پیر صاحب کا نام لو اگرچہ وہ ولی کامل ہو، وہ تمہارے قریب تک بھی نہیں آئیں گے اس وقت تک جب تک سرکار شفاعت کھول نہیں لیتے، نہ ہی اہل بیت آگے رہیں گے، نہ ہی صحابہ آگے رہیں گے۔ کوئی یہ تو اس طرح تک طبقہ ہے، نبیوں کا طبقہ اہل بیت سے بھی بلند ہے اور صحابہ سے بھی بلند ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اچھا بولو، نبی اہل بیت سے کیا ہے؟ افضل، اچھا بولو، یہ دیکھ دے عقیدہ رکھتے بولو پوچھو، ہاں نبی اہل بیت سے، نبی صحابہ سے، جتنے نبی ہیں۔ اب یہ جو اہل بیت یا صحابہ پھر ان کے بعد ہے عام اولیاء، غوث پاک بھی بعد ہے، حالانکہ آپ سید ہیں لیکن صحابہ سے، حسنین کے ایمین سے، خواجہ محمد الدین چشتی کی سید ہے، پر اسی طرح جتنے اولیاء ہیں بعد میں آگے ہیں اہل بیت اور اصحاب، اور ان سے بھی بڑے درجے والے ہیں آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک، اور ان نبیوں کے سردار ہیں محمد رسول۔ نبی بھی نہیں آ سکتے اللہ سے بات کرنے کے لیے حشر کے میدان میں تب تک ایک ہی گل میں نوٹ کرنی، میں عرض کر رہے ہیں تب تک کریں گے ولی شفاعت اچھا بولو، اے تمہارے نکری کے بچے کے نابالغ بہت ہو جان گے، یہ بھی شفاعت، اجر اسود بھی شفاعت، رات کو لنگڑے کسی کو پانی پلا دیتا ہے وہ بھی شفاعت، قرآن کی سنتوں بھی شفاعت۔ اگر تساں کوئی نیک عمل کیتا ہے وہ نیک عمل بھی سفارشی ہوئے گا، پڑے گا، مگر بعد یہ گل سمجھو، وقت فضل پر، وقت عدل میں، وقت عدل میں دو وقت ہوں گے قیامت ہے، ایک وقت عدل، ایک وقت فضل سے عدل کیے۔ میرا خیال ہے جگ کے بیٹھے ہو میاں صاحب نے شعر سنا دے، آواز تو میری ایڈی کوئی نہ زور لگتا ہے تو مائک نہیں کھینچتا ہے، میں شعر کچھ سنا دے رہا تھا، انہوں نے فرمایا عدل کریں، عدل کریں، ہر کمر عدل کریں تھے اچھیاں شانہ والے، فضل کریں کہ بخشے جاون میں ورگے موقع دے۔ ہوں سمجھ آ گئی ہوئے وقت دو نے قیامت، ایک وقت میں قربان چھاڑے تھے، ایک وقت فضل۔ وقت فضل پر تمہارا میرے کلیجے کے ٹکڑوں چھوٹا سا بچہ بھی، حضور فرماتے ہیں کہ نابالغ بچے بہت ہو جاتے نا کہ اللہ نہ جھگڑن گے، اللہ پاک نہ جھگڑا کرن گے، اگر پیو جہنمی ہویا یا ماں جہنمی ہوئی، انہیں جو نابالغ نے تو جنتی نے، یہ کو خدا ہی کوئی نہیں ہویا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ تکرار کرن گے، آخر کہ یا اللہ اساں بھی جانا جنت وچ۔ چاہے دماغی جربو یہ سارا سسٹم اللہ نے بڑھایا ہے، میں جناب بنا کہ اللہ نے کو ڈرا گئے گا، نہ یہ سمجھنا کہ اللہ مجبور ہو جائے گا، یہ گھرنا ساریاں اللہ نے آپ کی بڑھائی ہے۔ وہ ملا جناب
نہیں یا اللہ نہیں، میں نہیں جانا جنت۔ اللہ فرمائے گا کیوں؟ وہ کہے گا میرا ابا تو میری امی میرے نال کرو۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا پہلے بڑے خطاکار نے، بڑے گنہگار نے، فلانا فلانا، وہ کہے گا نہیں پروردگار میں کلیاں نہیں جانا، وہ اگر خطاکار میں تو تو غفار بھی تے۔ یہ وہ کہے گا بچہ حضور فرماتے ہیں وہ اتنی بات کرے گا رب تعالیٰ سے اتنی زیادہ کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ فرمائے گا جا اپنے پیولوں تنی تو پھاڑ کے تو کھچ کے اوٹھے جنت چلائے گا جتے تیرا ٹھکانا۔ جڑا جڑے صبح ہے کالا جا بٹھا وہ کعبہ اللہ شکری بکھی وچ لگے اے جنوں یہ دے چاندی لگی چومے اساں جدوں بھی جاواں وہ چومے لینے سارے مومن چومے نہ جڑا میرے اپڑ سکے اپنی کمزوری میں دوروں ہی ہو اے بھی کرتا ہے اسلام۔ حضور فرمایا یہ وڈا بھی شفاعت کرے گا، یہ اپنے چومن والے نوں یا دوروں سلام کرنے والے نوں پہچاندا ہے۔ وڈا 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 کوئی سمجھ آئیے؟ وڈا پہچاندا ہے، اے بنانے میں چومے ہیں لکھوں بندیاں وچ جس چومے انہوں پہچاندا ہے، لکھوں بندیاں وچوں جنہیں سلام کیتا ہے انہوں بھی پہچاندا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہیں رک کر سوچو، اگر جنت کا ایک پتھر اتنا پہچانتا ہے تو جنت کے مالک مصطفیٰ کی پہچان کا عالم کیا؟ اچھا آپ خود سوچیں تو بڑا حضور فرماتے جان لے گا، اور حضور فرماتے وہ سفارش کرے گا۔ کی کرے گا؟ اے میری سورہ ملک ہے ذرا یہ نہیں بات پڑھے ابھی کرو آپ کو انشاءاللہ پڑھا جیرا بندہ کو پڑھے ابھی نہیں نا قرآن شریف وہ کسے پڑھے وہ پھڑ لیا کرے روز وہ براوا تینوں نہیں لجر نہ کسی دامن میرا بھی پریاجہ سے میں سوا میں سوتا ہوں، بلکہ ممکن ہو تو جو یہاں امام ہے ان کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ایک روزہ کا ان پر درخواست کو رکھتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان ساریوں کو بہالیا کرو کہ سورہ ملک سنایا کرو اور دوسرا امام صاحب کی مٹ کی خدمت کرے اور جڑا انعام ہو گیا میں تو دسن لگا وہ میں اپنے کرونا بنا کے جڑا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھیا بھی کرے، بلکہ یہ تو سن کے کسی کو آتا ہے وہ کہا جا کے قرآن شریف بول کے بچیاں کو سنایا اور یہ سارے کارا کے نظام چتر بہتر نے کیوں نہیں تلاوت بچیاں گھر بیٹھ کے بٹھا کے خوشی سمجھائی کبھی کدے جتنی رغبت کا نظام انگریزی سکول کے سبق بچیاں کو پوچھنے ہیں یاد کیا ہے کہ نہیں، ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں، مانا دسو پوچھنے اچھا دسو کوئی دسنے کدے بچے کو پوچھے بالکل تو اپنا دس مجھے تو بات سے کتنے نے سنتا یہ سنتا محلہ کی یاد ہے اگر محلہ ہے تو کیوں، اور اصل کی جو پہلی چار سکتے ہیں وہ غیر محلہ ہے تو کیوں کدے پوچھے کہ پوچھا کرو ہر اگر اللہ رسول کا نام لوگوں گے ہر بھی برکت پیدا ہوئے یہ سارے سنو جن سے بھی رسول کا نام لیا جائے برکت ہو گئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے محمد کو میرے رب کی جس محفل میں میرا نام لیا جائے اللہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ درود شریف کو بس نام لینے لگا اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم
کتنی حضور کی حدیث کی ہوئے اللہ ایک رحمت سے نازل کر دے رہے کبھی دنیا و آخرت میں اس کو عذاب نہیں دیتا. یہ اللہ ایک رحمت کر دے رہے انہوں عذاب تھوڑے جو کتنی ہوئی ایسا وجہ تو نہیں کہ میں کہہ رہا اور نہیں خبریں اپرا اور نرس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا من صلى علي عشرا صلى الله عليه 100 ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النار وبراءة من النفاق. فرمایا ہم نے لال نے جیڑا بندہ درود شریف ایک باری پڑھتا ہے وہ دے کتنی رحمت نازل نے اچھا بولو 5 تے 5 دا ہی بول رہے ہیں کتنی ایک رحمت جڑے تے رب نازل کرے اونوں عذاب لم يعذبه ابدا اسے کبھی عذاب نہیں دیتا اجے 9 باقی نے ایک باری پڑھی ہوئی درود 9 باقی نے آپ نے 5 مرتبہ پڑھا ہے. اگر ایک رحمت پر عذاب سے بندہ بری ہوتا ہے تو پیچھے 49 باقی نے اللہ ہی جانتا ہے انہوں کا نتیجہ کی نکلا. اپنے کلام میں دوسری پڑھنا چاہیے جتنے چکرے جتنے پھٹے جتنی نقصاں جتنی خرابیاں گھروں کے اندر موجود ہیں وہ درے مصطفیٰ سے دور ہو رہی ہیں اور جس قدر رحمت ہے ساری سرکار کے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تھوڑا جا روایت کرتے ہیں سورہ ملک یہ میں وقت فضل کی شباہت میں بتلانے لگا ہوں اور اینڈ میں آپ کو بتلاؤں گا آمنہ کا لال بس آمنہ کا سرکار بس سرکار. اچھا آپ یہ اہلی کی سورہ بول کے یہ بارے جدی شریف پہلے سنا پہلے بارے کو سنا روز سنے اور انشاءاللہ یہ بڑا فائدہ دے گی. آپ بھی سنیا کرو بچیاں نو آخیا کرو اگلے بزرگوں وہ تو روچی آواز چ پڑھ گھر جا کے جب انہوں نے عادت پہ جائے گی. پہلے تو بزرگ بڑا محنت کرتے بزرگ ان کو نہیں کرتے لوگوں نے پہلے آخرت کی بہت فکر یہ ہوں گھٹ ہے بلکہ نہ ہونے دے بڑا جب سے ہوں زیادہ ہونے پر فکر آخرت کرتے تراز نہ ہوگا جب سے اب تقریریں ہوں پہلے رقیب ہی نہیں ملتے سب اور رقیبہ نہیں برسات اچھا بولو پہلے جواب میں رسول کے چھٹیاں بیٹھے کوئی نہ ہوگا سیدھی کے نہ اور بھائی جی آج دوسرے پنڈ میں خطیب ہائی لیول دے مگر مجلسے بھی ٹریول کی زیادہ مجالسے ذکر کی زیادہ لیکن فکر آفت کو دیکھا یا اپنا سا میں چھوٹا یا ایسے انہیں جتنا اے یہ کچھ کی گھڑے ہوں بچیا لیکن بیٹھ ہمارے بچے ساڑھے پنڈ ایک بابا نام ہوگا میں نے بولیا ہوگا انہیں اپنا نام یہ مشہور کیا سننا پتہ نہیں کی نام سی کرا جانا پیشاب کرنے باہر نام پنڈ تو باہر ہے جڑا میرا پورا ہوتا ہے سمجھے ہو نا اتنے بیری دے بوٹے ہوتے سن بیران دے انہوں نے جی بیر پکے پکیاں جیل باہر رہنے پیٹی شاہ شکر جو بیر توڑ کاڑ کے بابے میں لے آنا چوک میں جا کے کھڑے ہو کے کہنا نکیوں مڑیو جیڑا ایک ہوئے گا بابا اللہ تینوں مردے میں دے ایمان دے گے انہوں بیر دے ماما ابھی تک مجھے اس کا نام نہیں پتا یہی نام پتا ہے بابا تجھے اللہ ایمان
فکر تھی. یہ تو میں نے اپنے بہو کی سنائی. حضرت باجی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ. بچوں کو اور بندوں کو کہتے تھے ایک باری پیار نہ لگے اللہ، جیسے ہی وہ کچھ کہتا تو اس کو ایک درہم دیتے تو بندہ میں کہتا اللہ، پھر دوسرا دیتا. آپ کے خادم نے کہا حضور کہ کئی بچ ٹھگ بھی آتے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت لے جائے ٹھگوں کے کھاتے چ بھی اللہ کا ذکر نکل آئے میری ہی نہیں کافی. بدلاؤ اپنے آپ بدلاؤ گے. وہ ایک وکیل تھے نا، وکیل عامر، انہوں وہ بیٹھے ہو سب کچھ بدے کیا کہ وہ جمعے دن بیلا ہو گیا سرکار اٹھو چلیے نالے میں کپڑے بھی بدلنے. نالے دو چار بندے بیٹھے سب کپڑے بدلنے مسیحی جانا. مسکرا کر انہوں نے کہا انہیں کیا کپڑے تو ہر روز ہی بدلتے ہو اپنے آپ کو بدل. کپڑے تو روز بدلتے ہو اپنے آپ کو بدلو. بدلو حضور سے عشق کرو. کوئی پیسے نہیں لگ رہے کہ تجھے بڑھنے پڑ رہے ہو. استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث شریف ہے غالبتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث شریف ہے کہ جس نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا قیامت کے دن پوری دنیا اگر دوسرے پلڑے میں ترازو میں رکھی جائے اور ایک پلڑے میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رکھا جائے تو اللہ کی ساری مخلوق کا وزن کم ہو جائے گا، ان کا وزن زیادہ. سبحان اللہ. اور پڑھتے رہے. ارے یہ ساری چیزیں جی شفاعت کریں گی. تو سورہ ملک وہ کتنا شفاعت کرے گی. وقت فضل میں سورہ ملک کا آگے کیا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کی برکات جائے گی کچھ شکل یہ ہو کے کچھ شکل سمجھے یعنی جس طرح ہے ساڑھے شکل چنا سی اور روح ہے سارے اندر اور وہ دے ہوتے روح دے ہوتے یہ سب ہے یہ میرا شکل وچ آئے گی سورہ ملک. اور اللہ پاک کو آگے کہے گی کہ یا اللہ یہ فرما کہ میں تیرا کلام ہاں یا نہیں. اللہ پاک فرمائے تو کلام ہے میرا. وہ کہے گی میرے پڑھنے والے بندے دے اعمال کچھ غلط سن لیکن وہ مینوں نہیں پڑھتا سی ہے تے گنہگار سی پر میری تلاوت بھی کردا سی انہوں بخش. اللہ پاک فرمائے گا خطا میں بہت ہے اس کی اور گناہ بھی بتیرے ہیں. نبی پاک جانے جانا سید سردار مرسلوں جانے جانا کریم آقا فرماتے ہیں کہ سورہ ملک اللہ سے عرض کرے گی یا میں اپنے کلام وچ چھل کے باہر کر دے یا پھر اس بندے نوں دوزخ وچوں چھل کے باہر کر. اللہ پاک فرمائے گا تینوں اپنے کلام کو باہر نہیں کرنا. ہاں تیری شفاعت کو منظور کرتا ہو اور تم اس کی شفیع بن گئی ہے تیری سفارش کو قبول کر کے تیری تلاوت کرنے والے کو جنت کا باسی بنا دے. فضل بولو سارے بولو مکتے فضل پہلے ٹائم کوئی نہیں بول سکے. حضرت آدم پاک چپ آپس میں بنا کرن گے بندے اللہ نے آپس میں کریں گے
سارے کریں گے. ایک دوسرے کو پوچھا کہ کدھر چلیے کیا کریے تو کوئی حضور فرماتے ہیں اچھے اینو کیا دیو گٹے اینو کیا دیو گوڑے. حضور نے فرمایا بخاری کی حدیث میں کوئی گٹیاں تک پسینے میں جوڑے گا تو کوئی گوڑیاں تک پسینے جوڑے گا تو کوئی لاکھ تک پسینے جوڑے گا تو کوئی یہ تھے کن کی لو تک پسینے میں جوڑے گا. معاشر کے میدان میں سوا نیزے تک سورج آیا ہوگا تپتی ہوئی دھرتی ہوگی. ایسی پوزیشن میں مخلوق خدا ایک دوسرے کی مدد کے لیے بے چین ہوگی کہ کوئی مددگار ہوگا. یک وقت کہا جائے گا ہم اپنے ابو کی طرف چلتے ہیں آدم پاک کی طرف. حضور فرماتے ہیں وَيَأْتُونَ بِآدَمَ تم سب آدم کے پاس آؤ گے فَيَقُولُونَ اور سب کہو گے اشفع لنا الى ربک انت ابونا اللہ سے بات کرے ہماری آپ ہمارے باپ ہیں. آدم منع کر دیں گے اور کہیں گے میں اگر تہاڈی گل کراں تے اللہ مینوں پہلے پوچھے گا تینوں کہ اسی بوٹے دے نیڑے نہیں جانا کیوں نہیں جان تہاڈی گل کرن. یاد رکھنا اللہ اپنے محبوب کی بات کو کبھی رد نہیں فرماتا. یہ وہ محبوب ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا محمد کل احد یطلب الہی وانا اطلب رضاک. ساری دنیا میں راضی کرنا چاہتی ہے میں تیروں راضی کرنا. آ گئی جان چلی گئی جان میں یہ آنا کیا ہے. اور فرمانے جدوں حضور میرے نیڑے آؤ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا نہیں فرمایا کہ میں اٹھ کے تنکا کے میں پوری طرح نہ کر سکتا معافی دینا کہتے ہیں حضور آمن نا یہ آگ کے نا میں نے ہے اپنے دامن میں چھپاؤں پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور. جنہوں نے کھڑے ان سے کہیں ہٹو اس میں تقاضا کیا ہے. پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور یوں ملائک سے کہے ہٹو اس میں تقاضا کیا ہے. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت کی چادر کے اندر آ جائے. محبت ضروری واسطے یہ ضروری ہے ضرور بات ہے غزل نہیں بنتی انہوں نے بھی محبت کرو جنہاں نال محبت کا حضور نے حکم دیتا ہے. مثلاً اہل بیت صحابہ کرام تو اہل بیت کی پہلے گل کر رکھنا کہ تو سن ماذا پڑھے اللہ صلی اللہ محمد وعلا اچھا بولو وعلا نماز نہ پڑھو تو بڑی نماز رد ہے. حضور نے فرمایا میرے نال محبت
تمہاری دعا قبول کرتا ہے، تمہاری سانس کا تانا پانا وہ نہیں عطا کرے، وہ دینا محبت پھر فرمایا بابے حبی میرے نال محبت بھی کرو، واحبونی بحب اللہ، پھر میرے نال محبت کرو کیونکہ تمہیں نہیں پتا سیکھیے اللہ کون ہے، یہ حضور پہ فرمان ہے کہ تمہیں کی خبر سی اللہ کون ہے، میں محمد آن کے تمہیں دس ہے اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، تو میرے نال محبت رکھنا کہ میں تمہیں اللہ کا پتہ دسیا ہے۔ تو پھر ادھر حسن پاک بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر حسین پاک بیٹھے ہوئے، احبوہما بحبی، اور ان دونوں سے بھی محبت رکھنا چونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے اسے میری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ محبت کریں گے کہ حضور جنہ دے محبت کا حکم فرمایا انہوں نے بھی محبت صحابہ کرام کا بھی ادب کرنا ہے، آپ پہنچا بے شک اس واسطے نہیں کہ میں اپنے میری اوپر کی بنی پہلے جتنے تلے لگے نا کہ مٹی ہر درجے میرے تم افضل، اور یہ امنا دے لال نے فرمایا اکرموا صحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، میرے صحابہ کی عزت کرنا یہ حکم سرکار کا ہے، فرمایا انہاں دی عزت وچ کمی نہ آن دینا تے حسنین دی محبت وچ کمی نہ منو گے گلا نہیں، حضور نے فرمایا انہاں نال پیار کرو گے، انہاں نال پیار کرنے نال میرے تک آ جاؤ، ایک میری بیعت ایک صحابہ سے حضور نے تو اور بھی کچھ فرمایا، اجازت ہے عرض کرو خود اپنی گفتگو پر اتنی گلا کرنی ہے، اجازت ہے یہ بھی فرمایا میرے محبت کرو تو سن لے، میری بیعت پر محبت کرو تو سن لے، صحابہ کی عزت کرو تو سن لے، ماں تو پیو کی عزت کرو یہ نہیں کیا کرے گا ایک حدیث کی بنانا جیڑی بڑے واسطے نعمت تو کم نہیں فرمایا، اور میرے غلاموں انا زعیم ہے کوئی پانی کی حاجت نہیں، جزاک قدرت کوئی نہیں بیٹھ گئے، فرمایا انا زعیم ببیت فی ربط الجنہ، میں اس کے دامن اس کے لیے جنت میں ربط وچ ایک محل ایک کارن میں محمد زمان کیا دے رہی لیمن تارک المیرا و ان کان محق، اگر تواڈا ہو جائے جھگڑا کی ہو جائے آپس میں تو تساں حق تے ہونے حق تے مطلب غلطی تواڈی نہیں دوجے پر نہیں، حق پر ہوتے ہوئے جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے میں مصطفیٰ اس کو جنت کے ربط میں محل کی ضمانت دے، یہ بھی ممنن کی یاد ہے اور فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک القتل، اور میں اس کو جنت کے وسط میں محل کی خوشخبری دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، جو کیا چھوڑ دے اونچا ہو، اور اب جنت کے اعلیٰ درجے میں مال ملنے لگا، آپ بھی لے سکتے ہو، یہ نہ آ گیا وہ لوگوں نے نہیں مل رہا کتنے کے کروڑوں روپیے اوپر کار بن گیا سیلاب آگے کو بھی نہیں رہا ہے جی، 1 کروڑ روپیہ نہیں چاہیے، لاکھ روپیہ نہیں چاہیے، 1000 بھی نہیں چاہیے، 100 بھی نہیں چاہیے، بس نگاہ مصطفیٰ چاہیے۔ حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی الجنہ، جنت
جو اپنے اخلاق کو اچھا کر دے. ایک دوسرے کا پیار کرنا. اگر کسی کا ایپ کرنا ہے تو ان کی کرنا ہے. اچھا بولو اعلان نہیں کرتے. ایک دوسرے میں محبت کریں. مسلمان ہنس کے مل ہوئے تو یہ صدقہ ہوگا. راہ وچ وٹا چیٹا وٹا پتھر یہ بھی صدقہ کرو گے. آخری گل میری جنوں میں دعا میرے لیے بھی منگو بولو میری مغفرت نہیں منگو گے. بالکل آخری گل اکھاں تھلے کرو سر تھلے کرو اکھاں بند کرو. یہ اکھاں گزرے میں آنکھیں بند کر کے 3 مرتبہ روشنی ہو گئی. بالکل توجہ ہے. سارے باقی امم پشیمان بھی اور وہاں بات بنے گی اس کی جس کے درجے میں مصطفیٰ کا پیار ہو. سادے جاتے بندے ہو کلام ہے تھوڑا لمبا ہے. تھوڑی سی میں کوشش کرنا ہوں 3-4 جملے اعلیٰ حضرت سنانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. توجہ کرنی ہے. بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت. یعنی اگر میں اعمال کے بارے میں جب پوچھا جائے گا قیامت لے جائے اور میں بے بس ہو جاؤں دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. دوستو اگر میں سے بے بسی ہوئی اشر دے جائے تو کی تو انہوں دساں اسے میری تمنا کیا ہے. تمنا دساں لگے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں ہو میں نے فرشتیاں پترے آؤ تو کچھ نے اور دس کتا کی ہے. کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں ہو آپ کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے ہوگا کیا ہے. شور پامر اللہ تو نہ پاما حضور فرمان دیکھو فرشتیاں کون جڑا ہوندا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں ہے گرفتار. یہ کون ہے جو مصیبت میں گرفتار ہے. صدمہ کیا پریشانی کیا ہے روتا کیوں ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر دیجئے. کیوں پیاد ہے خبر بہو میری کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر دیجئے میری. کیوں بےتاب ہے یہ بے چینی کا رونا کیا ہے. یہ بے چین کیوں ہے یہ رونا کیوں پہ ہے. اس کی بے چینی سے خاطر اقدس میں ہے ملال. اور اللہ حضرت بریلی بنا رہے میرے بے چین ہونے کی وجہ سے حضور کی طبیعت کچھ خلل آ رہے ہیں. اس کی بے چینی سے خاطر اقدس پر ہے ملال. آپ کی طبیعت اقدس پر ملال آیا اور آپ پھر پوچھتے ہیں کہ ہاں کوئی دیکھو کہ گزرا کیا ہے. اس طرح ہوئی کی یوں ملائک کرے معروف ایک اللہ سن کے رشتے رسول اللہ یوں ملائک کرے معروف کہ ایک مجرم ہے. یوں ملائک کرے معروف کہ ایک مجرم ہے اور اس سے پرسش ہے کہ بتا تم نے کیا 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 ہے. بولے کچھ ہو رہی ہے کہ دس تم کی کیتا ہے سامنے کہا